بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانہ میں جاہلیت کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو کافروں کا ولی اور غلاموں کا ولی تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر یہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹے، تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے پاس سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ وہ بہت خوش ہوا اور اچھل کر اپنی والدہ کے پاس واپس گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے خرچات سے پہلے ہی پریشان تھی۔ اس نے فوراً اجازت دے دی۔ وہ آیا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہاں ساری چیزیں تمہیں وافر مقدار میں ملیں گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور کعبے کے دروازے کو، اور پوچھا کیا کہ بابا یہ دروازہ اور روضہ بھی وہاں ہوگا؟ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میری انگلی چھوڑ دی۔ بابا تم جاؤ، اگر نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بھوکا رہوں گا، پارسار رہوں گا۔ اس دروازہ کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا، جس طرح بھی ہوا بجھاتا رہوں گا، کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔